اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علم ساتھیوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں ایک مرتبہ پھر مصروف ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر، ہر امتحان میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ عزیز بچوں، ہمارا آج کا موضوع کلاس 8 یعنی جماعت ہشتم سے تعلق رکھتا ہے، اور ہمارا آج کا موضوع حصہ نظم پر مشتمل ہے، ہمارے وطن کا نشان۔ جی عزیز بچوں، کلاس 8 کی اردو کی نصابی کتاب میں یہ نظم شامل ہے، اور حب الوطنی یعنی وطن کی محبت پر مشتمل اس نظم کے شاعر ہیں جمیل الدین عالی۔ تو عزیز بچوں، اب شاعر کا مختصر سا حوالہ آپ کی تشریحات میں شامل ہونا ضروری ہے، اور اس طرح جب آپ وضاحت کرتے ہیں کسی بھی نظم کے بند کی، اشعار کی، تو اس کا ایک تاثر پیدا ہوتا ہے اور آپ اچھے نمبر لے پاتے ہیں۔ تو شاعر کا مختصر سا تعارف میں کراتا چلوں۔ اس نظم ہمارے وطن کا نشان کے شاعر ہیں جمیل الدین عالی، جو لوہارو ریاست لوہارو کے نواب خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ جمیل الدین عالی 20 جنوری 1926 کو پیدا ہوئے دہلی میں، اور ان کی وفات ہوئی 23 نومبر 2015 میں۔ تو عزیز ساتھیوں، جمیل الدین عالی جو ہے نا، ان کا شمار کچھ زیادہ لکھنے والوں میں ہوتا ہے، بسیار نویس ادیبوں میں ہوتا ہے، جنہوں نے سفر نامے بھی لکھے، غزلیں بھی لکھیں، دوہے بھی لکھے، گیت بھی لکھے، ملی نغمے بھی لکھے، اور یہ بات مطلب ہے کہ بڑی خوش کن ہے کہ ان کے ملی نغمے مختلف نصابوں کا حصہ رہے ہیں۔ تو ان کی اگر دیکھا جائے ان کے نغمے، تو بہت مشہور نغمے ہیں، جیسے ایک بڑا مشہور نغمہ ہے، اے وطن کے سجیلے جوانو۔ اب یہ جو بڑا خوبصورت سا نغمہ ہے، یہ بھی جمیل الدین عالی کا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح جیوے 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 پاکستان، یہ نغمہ بھی ان کا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑا خوبصورت سا نغمہ ہے، ہم مصطفی 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 ہیں۔ تو یہ اسی طرح ایک اور ہے، میرا پیغام پاکستان پاکستان پاکستان، تو یہ نغمہ بھی ان کا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور نغمہ ہے، ہم مائیں ہم بہنیں ہم بیٹیاں، تو یہ نغمہ بھی انہی کا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور نغمہ ہے، جو نام وہی پہچان پاکستان پاکستان، تو یہ بھی انہی کا لکھا ہوا ہے۔ اسی طرح ایک اور ہے جسے علن فقیر جیسے مشہور گلوکار نے گایا تھا، اتنے بڑے جیون ساگر میں تو نے پاکستان دیا، تو یہ نغمہ بھی انہی کا لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جمیل الدین عالی بہت مشہور شاعر ہیں، جنہوں نے ہمیشہ وطن کی محبت میں سرشار ہو کر نغمے تحریر کیے۔ تو عزیز بچوں، ہم آتے ہیں ذرا اپنے موضوع کی جانب۔ ہمارا موضوع ہے ہمارے وطن کا نشان، اور آج ہم اس نظم کے مشکل الفاظ کے معنی بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس نظم کے پہلے 2 بند کے مفہوم کو بھی ہم سمجھیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ دیکھیے عزیز بچوں، بات یہ ہے کہ کوئی بھی نظم وطن کی محبت میں اس لیے لکھی جاتی ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ وطن کے رہنے والوں میں محبت پیدا کرے، وطن سے محبت پیدا کرے۔ تو یہ نظم بھی ہمیں ہمارے دلوں میں وطن سے محبت کو اجاگر کرتی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں ذرا مشکل الفاظ کی طرف۔ خاص الفاظ ہیں اس کے۔ لفظ ہے ذوفشاں، لفظ ہے ذوفشاں، پہلا لفظ ہے، دیکھیے ذرا غور سے، ذوفشاں۔ تو ذوفشاں کا جو مطلب ہے وہ ہے روشنی پھیلانے والا، ذوفشاں روشن،
جیسے سورج ذوفشاں ہے یعنی روشنی پھیلا رہا ہے۔ اسی طرح ہے اگلا لفظ دیکھیے لرزاں، لرزاں کا مطلب لرزنے والا، کپ کپانے والا، اس کو ہم کہتے ہیں دوسرے لفظوں میں ڈرنے والا یا خوف زدہ، لرزاں لرزاں۔ تو یہ ہے کہ جو لرز رہا ہو، جو کانپ رہا ہو، جو ڈر رہا ہو، لرزاں۔ اسی طرح ترساں، ترسا ہوا، پیاسا، ترسا ہوا۔ سرنگوں، سرنگوں کا مطلب جھکا ہوا، سرنگوں جس کا سر نگوں ہو یعنی جھکا ہوا ہو۔ تیغ رواں، چلتی ہوئی تلوار، چلتی ہوئی شمشیر، تیغ رواں۔ یہ اگلا لفظ دیکھیے جبیں، جبیں کا مطلب ہے پیشانی، ماتھا، فور ہیڈ جسے کہتے ہیں، جبیں پیشانی یا ماتھا۔ منشور، تو منشور کا جو اصل مطلب ہے وہ ہے آئین، دستور یا کسی جماعت کا، چاہے وہ سیاسی جماعت ہے، مذہبی جماعت ہے، کوئی بھی کسی بھی قسم کی کوئی جماعت وجود میں آئی ہے تو اس کا جو اعلان ہوتا ہے، اس کے جو مقاصد ہوتے ہیں ان کو بھی ہم منشور میں شمار کرتے ہیں۔ تو منشور جماعتی اعلان کو بھی کہا جاتا ہے منشور۔ اسی طرح اگلا لفظ دیکھیے فروزاں، فروزاں کا مطلب ہے روشن، فروزاں روشن۔ اور اسی طرح آگے ہے لفظ تھرانا، تھرانا کا مطلب بھی خوف زدہ ہونا، کپ کپانا، کانپنا، تھرانا کانپنا، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح یعنی اس کا مطلب یہی ہوا کہ ڈر سے کانپنے والا، تھرانا ڈر سے کانپنا، کانپ جانا۔ کوہ دمن، کوہ کہتے ہیں پہاڑ کو اور دمن کہتے ہیں وادی کو، دامن کو، دامن کا مختصر سا لفظ ہے، دامن کی مختصر شکل ہے دمن۔ کوہ دمن یعنی پہاڑ اور وادیاں، پہاڑوں کے درمیان جو میدانی علاقے ہیں وہ دامن کہلاتے ہیں، تو کوہ دمن پہاڑ اور وادیاں۔ ابد یعنی ہمیشہ، ابد اس کا متضاد ہے ازل، ازل یعنی شروع کا بھی شروع اور ابد انجام آخر کا بھی آخر، یعنی جس کی انتہا کا پتہ نہ ہو، ابد، ابد ہمیشہ۔ اسی طرح ہے لفظ اگلا ہیبت، ہیبت کہتے ہیں خوف کو، ڈر، وحشت، خوف جی۔ تو یہ تھے چند الفاظ جو مقصد یہی تھا کہ آپ نظم سے پہلے اس کو سمجھ سکیں۔ تو ہمارے وطن کا نشان، عزیز بچوں، اس نظم کا جو مرکزی خیال ہے، جو مرکزی نقطہ ہمارے سامنے نکل کر آتا ہے، جو بات ہم سیکھتے ہیں اس پوری نظم سے، وہ یہ ہے کہ کسی بھی وطن کی پہچان اس کا قومی پرچم ہوتا ہے، کسی بھی ملک کی پہچان اس کے پرچم سے ہوتی ہے، اور اس لیے اس پرچم پر بڑی محنت کی جاتی ہے۔ یہ پرچم کچھ علامتوں کا امین ہوتا ہے، کچھ مطلب ہے کہ چیزیں ہوتی ہیں جو اس پرچم سے ظاہر ہو رہی ہوتی ہیں، اور وہی چیزیں اس ملک کی پہچان کا باعث بنتی ہیں۔ تو ہمارے وطن کا جو پرچم ہے، قومی پرچم ہے، سبز ہلالی پرچم ہے، وہ بھی ہمارے وطن کی پہچان ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں، ہر ملک کی پہچان اس کے پرچم سے ہوتی ہے۔ کسی بھی پرچم پر نظر پڑے تو اگر آپ جانتے ہیں، معلومات رکھتے ہیں، تو آپ فوراً پہچان جاتے ہیں کہ یہ فلاں ملک کا پرچم ہے۔ تو پرچم، قومی پرچم جو ہے ہمارا سبز ہلالی پرچم، وہ ہمارے وطن کی پہچان ہے، اور اس کے اندر بنے ہوئے چاند اور ستارے کا بھی ایک خاص مقصد ہے، جو ہمارے اس وطن کے رہنے والوں کی اور اس وطن کے جو مقاصد ہیں، جو اس وطن کا نظریہ ہے، اس کو ظاہر کرتے ہیں۔ اس کی بھی وضاحت ہم آگے کریں گے۔ تو بات یہاں پہ یہ کی گئی ہے اس نظم کے اندر کہ ہمارا یہ قومی پرچم ہمارے وطن کے لیے فخر کا باعث ہے، اور اس پرچم پر ہم سب بھی فخر کرتے ہیں۔ اور اس کا جو چاند ہے، اس کے اندر جو چاند بنا ہوا ہے، ہلال بنا ہوا ہے، یہ گویا ایک تلوار ہے، چلتی ہوئی تیز تلوار کی مانند ہے، اور اس کے اندر جو ستارہ ہے وہ اپنی خوش قسمتی کو ظاہر کرتا ہے۔ قومی پرچم پورا جو ہے یہ قوم کی عظمتوں کا نشان کہلاتا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ نشان، یہ قومی پرچم اپنی سنہری روایات کو بھی ظاہر کرتا ہے، اور یہ وہ قومی پرچم ہے کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا خوف زدہ ہو جاتی ہے۔
ٹھیک ہے جی. تو عزیز ساتھیوں، یہ کچھ چیزیں تھیں جو میں نے بتائی ہیں آپ کو. تو ہم انشاءاللہ اس کو بھی مزید سمجھتے چلے جائیں گے. اب ہم آتے ہیں ذرا اپنے پہلے دو بند کی جانب. پہلے دو بند، پہلا بند دیکھیے، اس کو غور سے ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. جب تک آپ کی پڑھائی، آپ کی بلند خوانی، آپ کی ریڈنگ اچھی نہیں ہوگی، اس وقت تک آپ اس نظم کے مفہوم کو بھی سمجھنے سے قاصر رہیں گے. تو اس کی ریڈنگ آپ کی سٹرونگ ہونی چاہیے. میں ذرا ایک نظر پڑھتا ہوں پہلا بند، اور اس کو آپ نے ذرا غور سے دیکھنا ہے، سمجھنا ہے. اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن، ذرہ ذرہ وطن کا ہوا ذو فشاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں. جی ذرا دوبارہ دیکھیے. اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن، ذرہ ذرہ وطن کا ہوا ذو فشاں، یہ نشاں یہ ہمارے وطن کا نشاں. تو اس میں دیکھیں اب جو بات شاعر جمیل الدین عالی، جو حب الوطنی کے حوالے سے ایک مشہور شاعر ہیں، جن کی نظمیں وطن کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہمیں دکھائی دیتی ہیں، تو وہ اس نظم کے پہلے بند میں کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ وطن کا نشان جو ہے، یہ قومی پرچم، یہ ایسا پرچم ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری زمین کا یہ ٹکڑا جو ہے یہ آسمان کی مانند دکھائی دیتا ہے. اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، وطن کی سرزمین جو ہے یہ آسمان کی مانند خوبصورت ہے. کس وجہ سے؟ اس پرچم کی وجہ سے. اب یہ شاعر کا اپنا تخیل ہے، شاعر کی اپنی سوچ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے رشک فلک ہے زمین وطن، کہ وطن کی سرزمین، ہمارے پاک وطن کی سرزمین اس پرچم کی وجہ سے آسمان کی مانند خوبصورت دکھائی دیتی ہے. اس سے روشن ہوئی ہے جبین وطن، یعنی وطن کا جو ماتھا ہے، وطن کا جو چہرہ ہے، وہ اس پرچم کی وجہ سے روشن معلوم ہوتا ہے. یعنی ہمارے وطن کی عظمت پوری دنیا میں اس وطن کے نشان، اس قومی پرچم سے ظاہر ہوتی ہے. ذرہ ذرہ وطن کا ہوا ذو فشاں، کہ وطن کا ذرہ ذرہ، وطن کا ایک ایک حصہ، ایک ایک چپا جو ہے وہ اس وطن کے نشان کی وجہ سے ذو فشاں ہے، روشن ہے، چمکدار ہے، چمک رہا ہے، روشنی پھیلا رہا ہے. تو یہ نشان، یہ جو قومی پرچم ہے، یہ ہمارے وطن کا وہ نشان ہے جس پر ہمیں ہمیشہ فخر رہے گا. تو عزیز بچوں، یہ اس بند کا مفہوم ہے، اور اس بند میں جو شاعر بات کرتے ہیں وہ یہی ہے سب سے پہلے بند میں، کہ ہمارا قومی پرچم ہی ہماری پہچان ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے وطن کی سرزمین آسمان کی مانند خوبصورت دکھائی دیتی ہے، اور اس پرچم کی وجہ سے ہمارے وطن کا چہرہ روشن ہے، اور اس کی جو روشنی ہے پورے وطن میں پھیلی ہوئی ہے، وطن کا ذرہ ذرہ اس کی وجہ سے روشن ہے. یہ نشان ہمارے وطن کا انتہائی خوبصورت نشان ہے. جی امید ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھ چکے ہوں گے. آگے چلتے ہیں. یہ ہلال آب ہے تیغ خمدار کی، خمدار یعنی جھکی ہوئی، جھکی ہوئی سے مراد مڑی ہوئی تلوار. خم کہتے ہیں جھکاؤ کو، خم کہتے ہیں موڑ کو، مڑا ہوا. یہ ہلال کہتے ہیں ابتدائی تاریخوں کے چاند کو. ابتدائی تاریخوں کا پہلی دوسری تیسری کا جو چاند ہوتا ہے وہ باریک ہوتا ہے. تو یہ ہلال آب ہے تیغ خمدار کی، یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی، یہ نشان قوم کی سطوتوں کا نشان، یہ نشان یہ ہمارے وطن کا نشان. جی تو اب اس میں دیکھیں، ہلال ابتدائی تاریخوں کے چاند کو کہا جاتا ہے، اور آب کہتے چمک کو. آب ذو معنی لفظ ہے جس کا ایک مطلب ہے پانی، اور آب کا دوسرا مطلب ہے چمک. تو یہاں پر یہ چمک کے معنوں میں آیا ہے. یہ ہلال آب ہے تیغ خمدار کی، یعنی یہ جو ہمارے قومی پرچم پر، سبز ہلالی پرچم پر یہ جو چاند بنا ہوا ہے، یہ ابتدائی تاریخوں کا چاند ہے، اور یہ ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے گویا کوئی چمکتی ہوئی مڑی ہوئی تلوار ہو، تیز تلوار ہو، جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دے. آب چمک کو کہتے ہیں،
اور چمک آپ جانتے ہیں کہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے آنکھیں چندھیا جاتی ہیں۔ تو یہ چاند جو ہے نا پہلی نظر میں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے یہ مڑی ہوئی تلوار ہو جس کی چمک آنکھوں کو خیرہ کر دے۔ اسی طرح یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی، یہ ستارہ چمک بخت بیدار کی کہ اس پر جو ستارہ بنا ہوا ہے 5 کونوں والا ستارہ، یہ علامت ہے ہماری خوش بختی کی، ہمارے جاگے ہوئے قسمت کی علامت ہے۔ یہ ستارہ چمک ہے، یعنی چمک رہا ہے اور ہمارے روشن نصیب کو، خوش بختی کو، خوش نصیبی کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ نشان قوم کی سطوتوں کا نشان، کہ یہ نشان جو ہے، یہ قومی پرچم جو ہے، یہ ہماری مسلمان قوموں کی عظمتوں کا نشان ہے، اور مسلمان قوم ہمیشہ سے عظمتوں پر رہی ہے، عظمتوں کی امین رہی ہے جی۔ اور ایک وقت تھا کہ مسلمان پوری دنیا میں عروج پر تھے، تو یہ ان عظمتوں کے نشان کی بات ہو رہی ہے۔ یہ نشان قوم کی سطوتوں کا نشان، کہ ہمارا قومی پرچم یہ قوم کی سطوتوں کا نشان ہے، قوم کی عظمتوں کا، قوم کی بڑائی کا، اور ہماری مسلمان امت کا اور مسلمان قوم کا اور پاکستانی قوم کا یہ عظمت کا امین ہے۔ یہ نشان، یہ ہمارے وطن کا نشان، کہ یہ قومی پرچم ہمارا، ہمیں اس پر فخر رہے گا، ہمارے وطن کا یہ نشان ہماری پہچان کا باعث ہے۔ تو عزیز ساتھیو، یہ پہلے 2 بند کی تشریح تھی، مطلب سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ کا کام ہے آپ اس کو سمجھیں اور اس سے سبق حاصل کریں۔ ہم انشاءاللہ اپنے اگلی ویڈیو میں اگلے اشعار کی، اگلے بند کی تشریح کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ اللہ حافظ۔